السلام علیکم دوستو، اردو جنکشن میں آپ کا سواگت ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے گرامر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر۔ اردو قواعد کا جو حروف کا بیان ہے، حروف کے بیان میں سے کچھ حروف کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ کچھ حروف کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا اور کچھ حروف کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ اگر آپ کلاس 10th یا 12th کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوگا۔ اور اگر آپ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کے تیاری کر رہے ہیں، چاہے ڈی ایل ایڈ ہو، سی ٹیٹ ہو، تو اس میں بھی گرامر ہی پوچھا جاتا ہے اور یہی گرامر ہوتا ہے۔ گرامر ہر جگہ سیم رہے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیر۔ الف کی کتنی قسمیں؟ الف کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ الف کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے الف ممدودہ اور ایک ہوتا ہے الف مقصورہ۔ تو الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ سب سے پہلے الف کے بارے میں پڑھیں گے کہ الف کی جب 2 قسم ہے اس میں سے ایک ہے الف ممدودہ اور دوسرا الف مقصورہ۔ تو الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کو دھیان سے پڑھیے گا تو اس میں ممدودہ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جس میں مد ہو، اور مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی کہ وہ الف جس کو کھینچ کر پڑھا جائے اسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ وہ الف جس پر مد ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے اسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں دیکھو الف کے اوپر مد ہے۔ آرام میں بھی الف کے اوپر مد ہے۔ آباد میں بھی الف کے اوپر مد ہے۔ کہیں نہ کہیں ان سب آواز کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا کھینچنا پڑتا ہے اور منہ کو تھوڑا زیادہ کھولنا پڑتا ہے اسی وجہ سے اس الف کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ جس الف کو کھینچ کر پڑھا جائے یا جس پر مد ہو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اب الف مقصورہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ الف مقصورہ وہ الف جس پر مد نہ ہو۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ الف مقصورہ وہ الف جس پر مد نہ ہو اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھو ادب، اکرم، عابد، جابر، غالب، یعنی کہ یہ ایسا الف ہے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ اکرم جلدی سے پڑھ دیا گیا، ادب اس میں بھی جلدی سے پڑھ دیا گیا، عابد میں ہے، جابر میں ہے، لیکن اس میں مد نہیں ہے، وہ عین الف زبر آتا ہے، وہ عین کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسے الف کو کیا کہیں گے؟ الف مقصورہ کہیں گے، اور جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اب ہے نون کی قسم۔ نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ نون کی بھی 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ نون کی 2 قسم ہیں، ایک ہے نون ظاہرہ اور ایک ہے نون باطنہ۔ نون ظاہرہ، ظاہر سے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کی آواز آئے، جس کی آواز ظاہر ہو۔ تو دیکھیں ڈیفینیشن کیا ہے؟ نون ظاہرہ وہ نون جو صاف صاف پڑھا جائے، یعنی جس کی آواز بالکل صاف صاف سنائی دے اس کو نون ظاہرہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے ان، تان، شان، بان، اب یعنی ایسا نون جس کو ظاہر کر کے پڑھ سکے اس کو نون ظاہرہ کہتے ہیں۔ اور نون باطنہ میں وہی ہوگا کیا کہ نون تو لکھا ہوا رہے گا لیکن کمپلیٹلی اس کو بولا نہیں جائے گا۔ جیسے دیکھیے نون باطنہ کو نون غنہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون غنہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے وہ نون جس کی آواز ناک سے نکلے۔ جس کی آواز کہاں سے نکلے؟ ناک سے ہوتے ہوئے گزرے۔ جیسے کہاں، وہاں، یہاں، نون غنہ ہے ہم لوگ کے ناک میں جاتا ہے۔ اور گنج میں بھی دیکھو۔ تو یہ سب مثال ہے اس کا نون باطنہ کا، اور اوپر تھا نون ظاہرہ کا۔ تو آپ لوگوں کو یہاں سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جس کی آواز بالکل ظاہر ہو، صاف صاف سنائی دے وہ نون ظاہرہ، اور جس کی آواز ناک میں جائے وہ نون باطنہ۔ اگلا سوال۔ اب ایک غور طلب بات ہے کہ نون غنہ کو نون غیر ملفوظی بھی کہا جاتا ہے۔ نون غنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟
نون غیر ملفوظی یعنی کہ اس کا جو تلفظ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو نون غیر ملفوظی کہتے ہیں۔ جب درمیان میں نون آتا ہے تو اس نون پر جزم ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی شبد کے بیچ میں نون آتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جزم ہوتا ہے۔ جیسے چاند ہم لکھے تو نون کے اوپر کیا آ جائے گا؟ یہاں پر جزم آ جائے گا، بیچ میں آیا ہے نون تو اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ جزم آ جاتا ہے، تو اس نون پر جزم آ جاتا ہے۔ اور جب آخر میں نون غنہ آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا، اور وہیں پر ہم دیکھو ہم لکھیں گے وہاں، ہم لکھیں گے اگر وہاں لکھتے ہیں تو یہ آخر میں نون تو ہے لیکن نون کے اوپر نقطہ نہیں ہے، تو وہی نون جب بیچ میں آتا ہے تو اس کے اوپر جزم آ جاتا ہے، اور نون جب لاسٹ میں آتا ہے تو اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک غور طلب بات ہے، نوٹ ہے، آپ لوگ اس چیز کو دھیان دیجیے گا۔ آگے دیکھیے اس کی مثال بھی ہے، آگے دیکھیے یہاں پر چاند ہے، چاند دیکھو بیچ میں آیا ہے تو نون کے اوپر جزم ہے۔ گنج ہے، گنج بیچ میں نون ہے، گاف نون جیم ہے، تو یہاں پر بھی نون کے اوپر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے تو جزم ہے۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں واو کی قسمیں۔ واو کی کتنی قسم ہے؟ واو کی بھی 3 قسم ہے۔ کتنی قسم ہے؟ 3 قسم۔ واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ واو معروف وہ واو جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے خوب، خون، نور وغیرہ۔ یا معروف میں بھی یہی تعریف تھی کہ جس یا کو کھینچ کر پڑھایا تو اس کو یا معروف کہتے ہیں۔ اب وہی تعریف یہاں پر ہے کہ جس واو کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واو معروف کہتے ہیں، جیسے خوب، خون، نور وغیرہ۔ اب آگے دیکھیے واو مجہول، وہاں پر ہم پڑھے تھے یا مجہول کے بارے میں کہ یا مجہول کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے وہ واو جس سے پہلے پیش ہو۔ واو سے پہلے پیش تو ہوتا ہے لیکن کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، جیسے دیکھو شور، زور، لوگ، یعنی اس واو سے پہلے پیش تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا ہونٹ اتنا گول نہیں ہوتا ہے اور ایک مجہول کی طرح آواز نکلتا ہے، اسی لیے اس واو کو واو مجہول کہتے ہیں۔ اگلا ہے واو معدولہ۔ واو معدولہ وہ ہوتا ہے جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ واو معدولہ وہ واو جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے، جیسے خواب، خواہش، یعنی خا واو الف با ہے، خواب لکھا ہوا اصل میں، لیکن اصل میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ خواب۔ لکھا ہوا ہے خواہش لیکن ہم لوگ بولتے ہیں خواہش۔ لکھا ہوا ہوتا ہے دسترخوان لیکن ہم لوگ بولتے ہیں دسترخوان۔ تو یہ ہے واو معدولہ کی مثالیں اور واو معدولہ کے بارے میں۔ آگے اب ہم پڑھیں گے ہا کی قسم۔ کس کی قسم؟ ہا کی قسم۔ تو ہا بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہوتے ہیں ہا؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہائے ملفوظی اور ایک ہوتا ہے ہائے غیر ملفوظی۔ تو ہائے ملفوظی وہ ہا جو تلفظ میں آتی ہے، یعنی جس کا تلفظ ظاہر ہوتا ہو اس کو ہائے ملفوظی کہتے ہیں، جیسے چاہ، کوہ، راہ، سیاہ۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں لاسٹ میں آپ کو ایک ہا کی آواز آتی ہے ہلکی سی، اسی لیے اس کو کیا کہیں گے؟ ہائے ملفوظی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہائے ملفوظی کہیں گے، یعنی ایسا ہا جس کا لفظ ہو جو بولنے میں آتا ہو، جب ہم بولیں تو وہ ہا ظاہر ہوتا ہو، اسی کو ہم ہائے ملفوظی کہتے ہیں۔ اب ہائے مخفی یا ہائے غیر ملفوظی، تو دیکھیے ہائے مختفی کیا ہے؟ ہائے مختفی وہ ہا جو تلفظ میں نہیں آتی بلکہ صرف ما قبل کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ وہ ظاہر تو نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گا۔ جیسے دیکھو پروانہ، زمانہ، خانہ، حوالہ۔ تو پروانہ اصل لکھا ہوا ہے لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں پروانہ، اصل میں زمانہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں زمانہ۔ خانہ مطلب ہوتا ہے گھر، اصل لکھا ہوا ہے خانہ لیکن ہم لوگ بولتے ہیں خانہ۔ اصل لکھا ہوا ہے حوالہ لیکن ہم لوگ بولتے ہیں کیا؟ حوالہ۔ تو ہا یہاں پر ظاہر نہیں ہوتا ہے اور اس کے پہلے والا حرف میں کیا آ جاتا ہے؟ حرکت آ جاتا ہے، یعنی زبر وغیرہ آ جاتا ہے۔
اب پڑھیں گے ہم یا کی قسم. اب کیا پڑھیں گے ہم؟ یا کی قسم. تو یا کی بھی دو قسمیں ہیں. کیا کیا ہے؟ یا معروف اور یا مجہول. یا معروف اور یا مجہول. یا معروف وہ یا جو کھینچ کر پڑھی جائے. واو میں بتائے تھے ہم، وہی قصہ یا میں ہے کہ جس یا کو کھینچ کر پڑھا جائے گا اس کو یا معروف کہتے ہیں. جیسے امیر، امیر، وزیر، غریب وغیرہ. یعنی کہ ان سب میں تھوڑا یا کو کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے امیر، وزیر، غریب. اب یا مجہول بالکل اس کا الٹا ہو جائے گا کہ یا مجہول وہ یا جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جیسے شیر، خیر وغیرہ. دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اور ہاں، اردو گرامر کے ایسے ہی امپورٹنٹ ٹاپک سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.